یوزولی ہمارے یونیورسٹیز میں یا ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں جو مارکیٹ نیڈڈ سکلز ہے وہ نہیں سکھایا جاتا ہے. میں نے فارملی جنرل الیکشن میں نے حصہ لیا ایز اے فرسٹ فیمیل کینڈیڈیٹ فرام غزر ڈسٹرکٹ. چیف سیکرٹری صاحب جو ہے گلگت بلتستان کے لیے ایک بلیسنگ ہے جو کہ ایجوکیشن کو بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں. نیکسٹ الیکشن میں بھی کوئی امید ہم کر سکتے ہیں کہ آپ الیکشن لڑ رہی ہیں؟ انشاءاللہ. میرے نام کے ساتھ بھٹو لگانے کے کچھ وجوہات ہیں جس کی بنا پہ جو ہے میرا نام کے ساتھ صحیح. اگر آپ بتا بھی دیں ناظرین کو کہ میں ہمیشہ اپنے پرسنل اور پروفیشنل لائف کے لیے ہمیشہ سے رسک لیا ہے. میں نے الحمدللہ اپنی گریجویشن جو ہے KIU سے کر لی اور اب KIU میں جا کے میں دیکھتی ہوں تو میرے علاقے کی بہت ساری بچیاں جو ہے یہاں سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور نے اپنے بچپن کے کروشل 8 سال جو ہے ہنزا میں گزارے ہیں اور اس لیے میں ہنزا کو اپنا دوسرا گھر بھی سمجھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلگت میڈیا نیٹ ورک کے پروگرام مذاکرہ کے ساتھ میں ہوں طاہر رانا. ناظرین، آج آپ کی ملاقات ہم ایک ایسی خاتون سے کروائیں گے جو گلگت بلتستان کے پسماندہ علاقے فنڈر سے نکلی، اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور آج گلگت بلتستان کی مختلف محکموں کے اندر یا مختلف شعبوں کے اندر خدمت کر رہی ہے. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں شہناز بٹو صاحبہ جنہوں نے جنرل الیکشن میں گلگت بلتستان میں حصہ لیا اور ان چند خواتین میں یہ بھی شامل ہیں جنہوں نے گلگت بلتستان کی سیاست میں باقاعدہ شامل ہو کر الیکشن کنٹیسٹ کیا. ساتھ ساتھ انہوں نے ایجوکیشن کے اندر بہت سارے محکموں کے ساتھ ایون انہوں نے سوات پاکستان کے دیگر جو علاقے ہیں کوئٹہ میں اور آغا خان یونیورسٹی کے ساتھ بھی ایجوکیشن کے لیے کام کیا اور آج کل یہ روپانی فاؤنڈیشن کے سٹیم پروجیکٹ کو لیڈ کر رہی ہیں. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ ہمارے پاس آئیے، آپ تشریف لائیں. آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ نے اپنا تعلیمی سفر کہاں سے شروع کیا تھا؟ ظاہر ہے آپ ایک گلگت بلتستان کے ایک پسماندہ علاقے سے بلانگ کرتی ہیں، بیک ورڈ ایریا ہونے کی وجہ سے تعلیمی کتنی مشکلات ہوں گی، تو اس سارے عرصے میں جو تعلیمی آپ کا دور رہا وہ کس طرح کا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ رانا صاحب اینڈ GMN ٹیم for providing me the opportunity to talk about my journey. میرا تعلق ضلع غزر کے گاؤں پھنڈر سے ہے اور میں نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز اپنے گاؤں سے کی تھی اور جب میں پرائمری کلاس میں تھی تو اپنے گاؤں کو چھوڑ کے میں آغا خان ہائی سیکنڈری ہنزا چلی گئی تھی کیونکہ وہاں پہ 5ویں کلاس کے بعد بچیوں کے لیے کوئی اسکول موجود نہیں تھا تو پیرنٹس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا کہ بچی کو کہیں اور لے جا کے اس کی ایجوکیشن کنٹینیو کرے. تو اس وجہ سے جو ہے بچیوں کو یا تو اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہونا پڑتا تھا اور پھر ڈراپ آؤٹ ہونے کے بعد 5ویں کلاس کے بعد ہی ان کی ارلی ایجز میں شادیاں بھی ہوتی تھی. تو میں آغا خان ہائی سیکنڈری میں گئی اور وہاں میں نے FSC تک وہاں سے پڑھا اور میں نے اپنے بچپن کے کروشل 8 سال جو ہے ہنزا میں گزارے ہیں اور اس لیے میں ہنزا کو اپنا دوسرا گھر بھی سمجھتی ہوں. اور پھر آنرس کے لیے BSc آنرس کے لیے میں KIU آ گئی اور یہاں سے میں نے اپنا جو ہے MSc KIU سے کر لیا اور پھر میں آغا خان ایجوکیشن سروس کی اسکالر تھی، اسکالرشپ مجھے ملی تھی اور اس وجہ سے جو ہے ادارے نے مجھ پہ جتنا انویسٹ کیا تھا I wanted to serve my people. میں واپس اپنے گاؤں گئی اور پھر اپنے جاب کا آغاز بھی اپنے اسی جو ہے گاؤں میں جہاں میں نے اپنے ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا تھا وہاں سے شروع کی تھی. اور اچھا شہناز صاحبہ، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ قابل تھیں تو آپ کو اسکالرشپ بھی ملی ہے اور آپ نے تعلیم حاصل کی، آپ واپس اپنے گاؤں گئے. تو آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو تعلیم حاصل کی آپ کو دیکھتے ہوئے انسپریشن لیتے ہوئے آپ کے علاقے کی اور کئی بچیاں جو ہیں وہ اسی سفر پر گامزن ہیں؟ جی بالکل. جب میں اپنے گاؤں سے جو ہے اسٹیپ آؤٹ کر کے میں ہنزا چلی گئی تھی تو اس وقت وہاں پہ بچیوں کے لیے کوئی اسکول اویلیبل نہیں تھا. تو ظاہر سی بات ہے بچیوں کو اور اس طرح کا ٹرین بھی نہیں تھا کہ پیرنٹس جو ہے اپنی بچیوں کو گاؤں سے نکال کے کہیں اور لے جا کے پڑھائے. اور میں KIU میں جب میں آئی تھی I was the only female student from my village اور یہ لوگوں کے لیے اور سوسائٹی کے لیے ایکسیپٹ کرنا بھی مشکل تھا کہ جو ہے ایک لڑکوں کے ساتھ ایجوکیشن حاصل کر رہی ہے.
تو کافی چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑا، بٹ میں نے الحمدللہ اپنی گریجویشن جو ہے کے آئی یو سے کر لی، اور اب کے آئی یو میں جا کے میں دیکھتی ہوں تو میرے علاقے کی بہت ساری بچیاں جو ہے یہاں سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور نہ صرف کے آئی یو میں بلکہ پاکستان کے مختلف یونیورسٹیز میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اچھا شہناز صاحبہ، جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ پہلی خاتون تھی آپ گزر سے جنہوں نے کے آئی یو میں داخلہ لیا تھا، اور آپ پہلی ہی خاتون ہیں گزر سے جنہوں نے سیاست میں بھی حصہ لیا، پھر آپ کے نام کے ساتھ بھٹو کا لاحقہ بھی لگا ہوا ہے، تو کیا کوئی سیاسی گھرانے سے بھی آپ کا تعلق تھا کہ جس کی وجہ سے آپ نے باقاعدہ الیکشن میں حصہ لی؟ رانا صاحب دیکھیں، میں ہمیشہ اپنے آپ کو رسک ٹیکر سمجھتی ہوں، میں ہمیشہ اپنے پرسنل اور پروفیشنل لائف کے لیے ہمیشہ سے رسک لیا ہے، اور ایجوکیشن کے لیے بھی، اور کے آئی یو میں جو میں ایز اے فرسٹ فیمیل اسٹوڈنٹ میں انرول ہو گئے، اور پھر آخان یونیورسٹی میں ایم فل کے لیے گئی، اور آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے فرسٹ ایم فل فیمیل گریجویٹ اسٹوڈنٹ فرام اے کے یو آئی ڈی۔ اور سیاست میں آنے کا جو میرا ڈیسیجن ہے، میری فیملی کا تعلق جو ہے عرصہ دراز سے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے رہا ہے، سیاست سے رہا ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے میں پہلے بھی کہا کہ میں ہمیشہ اپنے پرسنل اینڈ پروفیشنل لائف کے لیے رسک لیا، تو یہ سیاست کا جو اسپیئر ہے یا فیلڈ ہے یہ ہمیشہ مردوں کا فیلڈ سمجھا جاتا ہے، تو میں سیاست میں میرا آنے کا مقصد اپنے لوگوں کو سرو کرنا، اور پھر میں چاہ رہی تھی کہ ایجوکیشن کے تھرو، کیونکہ میرا جو اوور آل ایکسپیرینس رہا ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر میں رہا ہے، تو سیاست میں آ کے بھی میں ایجوکیشن کو فوکس کرتی، اور اس وجہ سے میں سیاست میں آئی، اور میرے نام کے ساتھ پھر بھٹو لگانا، میں نے سیاست کے لیے یا الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے اپنے نام کے ساتھ بھٹو نہیں لگایا ہے، میرے نام کے ساتھ بھٹو لگانے کے کچھ وجوہات ہیں جس کی بنا پہ جو ہے میرا نام کے ساتھ صحیح، اگر آپ بتا بھی تھے ناظرین کو کہ بچپن میں ہی یہ نام والدین نے رکھا تھا؟ بالکل، میرے نام کے ساتھ جو ہے، میرے نام کے ساتھ جو بھٹو جو لگا ہے، اس کی پہلی وجہ جو ہے میرے پیرنٹس کا جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن۔ میرے پیرنٹس کے لیے محترم ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو رول ماڈل تھے، تو اپنے پارٹی کے ساتھ اپنے جو ہے ایفیلیشن کو اور اپنے جو ڈیڈیکیشن کو شو کرنے کے لیے انہوں نے میرے نام کے ساتھ بھٹو لگایا ہے۔ تو آپ نے سیاسی گھرانے میں پرورش پائی، پھر الیکشن میں باقاعدہ حصہ لیا، اور آپ تعلیم کے لیے خدمات سر انجام دینا چاہ رہی تھی، تو کیسا لگا جب آپ الیکشن میں گئے، اور لوگوں نے کس طرح آپ کے ساتھ، کیا یہ امید ہم کر سکتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں گلگت بلتستان کی خواتین سیٹ بھی جیتیں گی؟ الیکشن میں نے فارملی جنرل الیکشن میں نے حصہ لیا as a first female candidate from Ghazar district, though it was very challenging being a female to contest election and campaign کے لیے ڈور ٹو ڈور وزٹ کرنا، کیونکہ پہلے بھی میں نے بولا کہ یہ جو فیلڈ ہے یہ مردوں کا فیلڈ سمجھا جاتا ہے، اور مطلب میں پہلی دفعہ اس طرح سٹیپ لے رہی تھی جو ہمارے سوسائٹی میں پرسپشن جو بنی ہے یا ہمارے جو اسٹیریوٹائپ نورمس ہے وہ الاؤ نہیں کر رہے تھے کہ خاتون کا مردانہ کام، اور مرد کو ہمیشہ پاور آف دا سوسائٹی اور پاور آف دا ہاؤس کہتے ہیں، اس کی طرح کام کرنا واز اے چیلنجنگ ٹاسک فار می، بٹ الحمدللہ مجھے جیت اور ہار کی فکر نہیں ہے، بٹ اس مشکل فیلڈ میں نے قدم رکھا، اور انشاءاللہ میرے اس سیاست میں پارٹیسپیشن کی وجہ سے میرے علاقے کے اور دوسرے علاقے کے ڈسٹرکٹ کے وہ بچیاں جو سیاست میں آنا چاہتی ہیں ان کے لیے ایک راستہ اوپن ہوگا، اور یہ ایک پیراڈائم شفٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے لیے انشاءاللہ مجھے امید ہے ان فیوچر جو ہے بہت ساری خواتین جو ہے سیاست میں پارٹیسپیٹ کریں گے، مشکلات آئیں گے لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اچھا ساتھ یہ بھی بتاتے، ظاہر ہے آپ نے خود بتایا کہ والدین کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا، تو کیا آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن کنٹیسٹ کیا؟ میں نے الیکشن کنٹیسٹ ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کیا، بٹ میں نے اپلائی کیا تھا ٹکٹ کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے۔ اچھا، آپ کو ٹکٹ نہیں ملا؟ مجھے ٹکٹ نہیں ملا، بٹ ظاہر سی بات ہے اگر مجھے سیاست میں آنا تھا اور اس مشکل فیلڈ کے ایکسپیرینس کو مجھے ایکسپیرینس کرنا تھا، تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نیکسٹ الیکشن میں بھی کوئی امید ہم کر سکتے ہیں کہ آپ الیکشن لڑ رہی ہیں؟ انشاءاللہ۔
اچھا چلے جی، آپ الیکشن لڑیں اور ہم امید کرتے کہ آپ اپنے حلقے سے کامیاب ہو جائیں، آپ تعلیم کے لیے کام کریں گی۔ موجودہ دور میں ہمیں لگتا ہے کہ تعلیم پہ کچھ زیادہ انویسٹ ہو رہا ہے گلگت بلتستان میں پچھلے کئی دہائیوں سے، اب ہمیں لگ رہا ہے کہ حقیقی معنوں میں تعلیم کے لیے کچھ ہو رہا ہے۔ جی بالکل، گلگت بلتستان میں جو ہے تعلیم کے میدان میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، جس کے پریکٹیکل ایگزامپلس آپ اسکول میں جا کے بچوں سے، آپ اسکول ٹیچر سے اور جو کی اسٹیک ہولڈرس ہیں ان سے بھی آپ رائے لے سکتے ہیں۔ چیف سیکریٹری صاحب جو ہے گلگت بلتستان کے لیے ایک بلیسنگ ہے، جو کہ ایجوکیشن کو بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ایجوکیشن کا جو فیلڈ ہے وہ عرصہ دراز سے جو ہے نظر انداز رہا ہے، اور ابھی جتنے بھی پروجیکٹس وہ لانا چاہ رہے ہیں اور وہ لا رہے ہیں، ہم جو ہے دیکھیں ہم کمفرٹ زون میں رہنے والے لوگ ہیں، تو اس چینج کو ایکسیپٹ کرنے میں تھوڑی سی ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور انشاءاللہ اس طرح کے چیف سیکریٹری صاحب کے جو ایفرٹس ہیں اور گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کے کولیبریشن سے اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے، یہ جن بچوں کے لیے اور ان بچوں کے لیے گورنمنٹ اسکولوں میں زیادہ تر یہ انٹرونشنس ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمیشہ گورنمنٹ اسکولوں میں غریبوں کے بچے آتے ہیں اور دے ریئلی گیٹ چانس فار کوالٹی ایجوکیشن۔ تو انشاءاللہ ان انٹرونشنس کی وجہ سے جو ہے گورنمنٹ اسکولوں کی کوالٹی آف ایجوکیشن بہتر ہوگی، اور یہ انٹرونشن اگر ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان فار لانگ ٹرم اس کو سسٹین رکھنا چاہیں گے۔ اور اچھا، آپ نے سوات میں بھی ایجوکیشن کے لیے ہی کام کیا، پھر آپ MIT کے اندر آپ نے گلگت بلتستان کے دور دراز علاقوں میں کام کیا، بچوں کو دیکھا، اسکولوں کے ہمارے اسٹرکچر کو دیکھا جو ایجوکیشن کا ہے، گورنمنٹ اسکولوں کے ساتھ کام کیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں جس پروجیکٹ میں آپ ہیں، STEM کا پروجیکٹ، اس کے ذریعے آنے والے مستقبل میں ہمارے بچوں کے لیے بہت اچھے چانسز ہیں آگے بڑھنے کے لیے؟ بالکل رانا صاحب، میرا ایکسپیرینس جو ہے تھرو آؤٹ پاکستان رہا ہے ایجوکیشن سیکٹر میں۔ میں نے پاکستان کے تمام صوبوں کے مختلف شہروں میں، مختلف دیہاتوں میں کام کیا ہے، اور انکلوڈنگ گلگت بلتستان۔ اور گلگت بلتستان کا مطلب گورنمنٹ سیکٹر میں جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے ہم ٹریڈیشنل وے آف ٹیچنگ کو پریفر کرتے ہیں، اور پھر ابھی کرنٹلی آئی ایم ورکنگ ایز اے پروجیکٹ مینیجر وتھ روپانی فاؤنڈیشن، اور یہ جو پروجیکٹ ہے یہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان فنڈڈ، اور CS صاحب کا جو ون آف دا ایجوکیشنل ریفارم انیشیٹو ہے۔ اس پروجیکٹ کے تھرو ہم فوکس کر رہے ہیں STEM ایجوکیشن کو، کمپیوٹر ایجوکیشن اور انٹرپرینورشپ کو، اور یہ جو کمبینیشن آف دیز 3 کمپوننٹس ہے، یہ بچوں کو اپورچونٹی پرووائڈ کرے گا ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس، اور جو کتاب سے نکل کے کوئی نیا سیکھنے کے لیے ان کو پریکٹیکل ایکسپیرینس یا ایکسپیریمنٹ کے ذریعے، اور پھر انٹرپرینورشپ میں جو ہے ہم بچوں کو بزنس آئیڈیاز سکھاتے ہیں، تاکہ وہ مارکیٹ میں جو ہے ایجوکیشن کے بعد وہ جاب کے لیے ٹینشن نہ لے لے، بلکہ وہ خود ہی جو ہے کوئی انیشیٹو لے لے۔ اچھا، بہت اچھی بات کی ہے، آپ خود قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کی الومنائی بھی رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ پریکٹیکل ایکٹیویٹیز کا فقدان ہے، اور اس کے بجائے کہ آپ تھیوری پڑھاتے ہیں اور لیکچرز دیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ مختلف فیلڈز میں اسپیشلائزیشن کے لیے پریکٹیکل ایکٹیویٹیز کا ہونا ضروری ہے؟ بالکل، میں صرف KIU کو فوکس نہیں کروں گی، بٹ میں اپنے آپ کو میں کہتی ہوں کہ میں پراؤڈ اسٹوڈنٹ آف KIU۔ جب میں اسٹوڈنٹ تھی تو ہمارے جو ہے دور میں جو ہے پڑھائی اچھی ہوتی تھی، بٹ شاید میرے اندر بھی وہ لرننگ کے لیے ایک تجسس اور تھرس موجود تھا، اس وجہ سے ہم نے زیادہ سیکھا۔ یوزولی ہمارے یونیورسٹیز میں یا ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں جو مارکیٹ نیڈڈ سکلز ہے وہ نہیں سکھایا جاتا ہے، صرف وہ فوکس کرتے ہیں کورس کمپلیٹ کرنے کو، بالکل ایگزام پاس کرنے کے لیے۔ تو وہ ایگزام پاس یا کورس کمپلیشن میں جو ہے اسٹوڈنٹس کو جو مچ نیڈڈ یا ماڈرن جو ورلڈ کے لیے جو سکلز کی ضرورت ہے وہ سکھائی نہیں جاتی ہیں۔ تو میرا ابھی بھی اس پروجیکٹ کے تھرو مختلف ہم نے ٹیچرز ہائر کیے ہیں، ان سے انٹریکشن، اور مختلف یہاں KIU کے اسٹوڈنٹس میرے پاس آتے ہیں، تو ان کو وہ ریسرچ اسکلز وغیرہ ان کو نہیں ابھی بھی
وہ فائنل سیمسٹر میں ہوتے ہیں لیکن ریسرچ سکلز ان کو وہ لے کر رہے ہیں. تو ہمیں زیادہ پریکٹیکل اور اسکل بیسڈ ایجوکیشن کی طرف فوکس کرنا چاہیے ہمیں. صحیح ہے. شہناز صاحب، آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ بہت سارے آپ کام کرتی ہیں اور اس دوران آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ مطلب آپ کی پرسنل ہابیز بھی ہوتی ہیں کہ کسی کو کہانیاں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو پوسٹ کارڈ رکھنے کا. آپ کی کیا ہابی ہے؟ کوئی شاعری وغیرہ بھی کرتی ہیں؟ میرے زیادہ تر جاب کے ساتھ مجھے تو ٹائم بہت کم ملتا ہے شاعری اور وہ میرے ہابیز نہیں ہیں. بٹ میں فارغ وقت میں بھی نئی کوئی ایجوکیشنل ریلیٹڈ بکس آرٹیکلس میں پڑھ لیتی ہوں. اور اگر مجھے اتنا فارغ ٹائم میں کوئی ٹائم ملتا ہے تو میرے ارد گرد کہیں پہ اسکول چلڈرن ہیں تو ان کو میں تھوڑا سا ایجوکیشن کی طرف لانے کے لیے ٹائم لے دیتی ہوں. اچھا، زبردست. تو آپ کی ہابی میں ریڈنگ آپ نے بتایا اور ساتھ ساتھ آپ ان بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کر رہی ہیں جو اسکول سے باہر ہیں. جی بالکل. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. تو ناظرین، آپ نے گفتگو سنی شہناز بٹو صاحبہ کی اور طویل گفتگو رہی. مختلف حوالوں سے ان کی شخصیت، سیاست کے حوالے سے بات کی، ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے لیے ان کی خدمات ہیں. سماجی کارکن ہے اور ایک عرصے سے جد و جہد میں ہے اور ہم پر امید ہے کہ یہ آگے جا کے اپنے حلقے کے عوام کے لیے خاص طور پر اور گلگت بلتستان کے لیے خدمت کا ان کو موقع ملے گا اور یہ ایک اچھی پولیٹیشین یا آپ سمجھے کہ ایک اچھی نمائندگی کر سکیں گی گلگت بلتستان کی. مجھے اور شہناز بٹو صاحبہ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.